اور آپ کی کڈنی سپورٹ کرے گی اور آپ کا ہارٹ ساتھ چلے گا. ان چاروں آرگنز کو، تینوں آرگنز کو اگر آپ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، جو آپ خوراک کھاتے ہیں اس کو فلٹر کا کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کی باڈی میں جتنا یوریا جتنا گندا وہ نکالتے کیا ہے؟ آپ کی کڈنی. تو آپ بار بار کا رن کرتے ہیں کہ وہ ایک دم بوٹل نکالتا ہے. اس کے بعد لیور آپ کے اوپر کی طرف جاتا ہے جو یوزفل ڈائٹ ہے. تو لیور کو آپ ٹھنڈی چیزیں پلائیں گے، ٹھنڈی برف والا پانی پئیں گے، ٹھنڈی یعنی چیزیں، دہی کو ٹھنڈا کر کے، لسی کو ٹھنڈا کر کے پیئیں گے تو آپ کا لیور کام نہیں کرے گا صحیح سے. تو آپ کی اگر ڈائٹ اگر آپ دیکھیں سمپل رکھیں. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم ہر چیز میں سنت پہ عمل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے کر کے کیا. پھر صحابہ کرام غور کریں کسی صحابی کا پیٹ ایک طریق میں ثابت کر دیں کہ پیٹ نکلا ہوا ہے اور ان کی خوراک کیا تھی؟ نہ وہ گنڈے کھاتے تھے، نہ وہ کڑھائیاں کھاتے تھے. وہ سفر میں جاتے تھے چنے کھاتے تھے اور گھر میں رہ کے پانی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. آپ اگر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کو لگام دیں، اپنی زبان کو، اور یہ ٹیسٹ چھوڑ دیں. سادہ خوراک ہے اور اس کے بعد مقدار. اچھا اگر آپ نے 8 دن پرہیز کیا، جیسے کہ ناشتہ آ گیا تو آپ کہیں گے آپ کو فری ہے، آج کا دن دیکھ لینا کل پھر. یہ شادیوں پہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ لیگ پیس یا اگر مٹن ہے تو وہ چاپوں کی بولیاں ہمارے پاس ہے. رات کو جب گوشت کھاتے ہیں جیسے کہ ٹکے باربیکیو، سب سے زیادہ زور جو ہے آپ کا میدا ان ٹکوں کو ہضم کرنے کے لیے لگاتا ہے، میٹ کے اوپر. تو رات کو میٹ نہ کھائیں بلکہ دن کو بھی آپ اتنی آپ کی برکیں میں سارا دن آپ دفتر میں یا گھر میں لیتے رہتے ہیں. آپ کے لیے میٹ کو ظاہر ہے ہلکی سی ہلکی سبزی یا تھوڑی سالن ایسے کھائیں جیسے دوائی کی میڈیسن کی طور پر. اور آخر میں آپ کو میں تیسری چیز بتاؤں جو بنیادی چیز ہے. اگر آپ کی ایکسرسائز بہت اچھی ہے، ڈائٹ پلان بھی بہت کمال کا ہے، لیکن اگر آپ ذہنی ٹینشن لیتے ہیں، آپ کی باڈی اسٹریس بہت زیادہ لیتی ہے، تو وہ ان دونوں چیزوں کو مائنس کرتے ہیں. تو آپ اپنی باڈی کو مائنس اپنی اسٹریس سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کی سمپل ایک ٹپ تو یہ ہے کہ باڈی میں تازگی لے اپنے آپ کو اوپر نہ کھڑا کر اسٹیٹس کو توڑ. ہم اسٹیٹس کو سب سے زیادہ کام پہ دکھاتے ہیں گھر میں، دفتر میں تو سیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا جو بھی رینک ہے بہت ہے، لیکن گھر میں سمجھتے ہیں ہم کو سارے بچے ایک آواز پہ کھڑے ہو گئے ہیں بچی کے سامنے. سپیچ کی بیوی جو ہے اس کو میرے آگے کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ جو کنفلکٹ ہے ہمارا، یہاں پہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ یہ تحقیق کی سازی ہے، سب سے زیادہ اسٹریس ہماری باڈی گھر میں جاتا ہے، سب سے بڑا سورس ہمارے گھر ہے. تو گھر سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ بے جا خواہشات کو چھوڑ دیں. یہ اگر آپ کے پاس کرائے کی چھت ہے یا اپنی چھت ہے، 3 مرلے کی، 10 مرلے کی، 1 مرلے کی ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہم زندگی میں ہم بھی کرائے پہ رہ رہے ہیں، اس کو ہم نے پکی ملکیت دی ہے، ہماری بات سب کو چھوڑ کے جانا. تو سمپل بالکل قریباً سے لوگوں کے اوپر مزاح کرنا بند کر دیں. یہ جو دماغ میں کتنا سٹے دیتے ہیں چیزوں کو. مطلب کسی شخص نے میرے بارے میں کہا یہ بندہ ہی بہت غلط ہے، آپ کو کسی نے آ کے بتا دیا، آپ کہیں گے یہ سب وہ جب تک بات آپ کے دماغ میں سٹے کرے گی اتنا ہی آپ کی باڈی کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ غصہ کرنا چھوڑ دیں، فیل کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنی عزت کو اوپر نہ لے کے جائیں، بالکل نیچے لے کے جائیں. اور گھروں میں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھر والوں کے کام میں مداخلت کرنا بند کر دیں. ان کو سیدھا کرنے میں، ان کو ہدایت ملانے کا نظام چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو بالکل پروفیشنل لائف گزاریں. آپ کی صحت بہت بہتر ہوگی. اگر یہ صحت آپ کے پاس ہے تو سارے رشتے آپ کے ساتھ ایسے جڑے ہوں گے. یہ رشید صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے ایک بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے، اور ان سے پوچھیں کہ گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے.
फिट रहेंगे ना, ये इंसानी फितरत है। आपका कोई बुजुर्ग, आपका दोस्त, बच्चा, बीवी जो भी बीमार होगा आपको अच्छा नहीं लगता, उसके पास टाइम गुजारना आपके लिए बोझ होगा। फिट रहें, फिट रहने के लिए आपसे सबसे आखिरी दरख्वास्त है कि तीनों चीज़ों पे अमल करें। अपनी डाइट को सिंपल रखें, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, पैसे को छोड़ दें और एंड पे अपनी बॉडी पे स्ट्रेस को ना आए। और योगा में हम स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा कहीं से भी आपको स्ट्रेस, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो आपका स्ट्रेस रिलीज कर सकती। बहुत ही अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन।